بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. چلو جی، یہ جو کتاب آپ پڑھ رہے ہیں اس کا نام ہے صغرا. کیا نام ہے؟ علم منطق جو ہے نا، علم منطق، اس میں جو پہلی کتاب پڑھائی جاتی ہے درس نظامی میں وہ یہی رسالہ ہے صغرا. بات سمجھیے، تقریباً یہ 3-4 صفحے کا ہے. یہ 5 صفحے ہیں اس کے صرف، اور آخر میں لکھا 5ویں صفحے پر تمام شد. 5ویں صفحے کے آخر میں لکھا ہوا ہے، صفحہ نمبر 13 کے آخر میں تمام شد. یہ پہلا رسالہ ہے. کس کا علم ہے؟ کس کا علم ہے؟ منطق. علم منطق. اس کی تعریف، اس کی غرض، موضوع اگلی کتاب میں. ٹھیک ہے، وہ ساری باتیں منطق کیوں کہتے ہیں اس کو، یہ ساری باتیں کتابوں کے اندر آئیں گے انشاءاللہ. تو یہ کتاب کن کی ہے؟ جن کی نحمیر ہے، جن کی نحمیر ہے انہی کی یہ کتاب ہے. سمجھیے، سن ولادت، وصال، نام وہ سارا لکھوا دیا ہے، انہی کی یہ کتاب ہے. کون؟ صغرا. بات سمجھیے. تو منطق کی پہلی کتاب کون ہے؟ صغرا. اللہ رحمان رحیم کے نام کی مدد کے ساتھ شروع کرتا ہوں. اے شاباش ہے، پھر منع کر دے. اللہ رحمان رحیم کے نام کی مدد کے ساتھ شروع کرتا ہوں. تو پھر وہی سوال کہ یہ کتاب ہے علم منطق کی. مصنف کو چاہیے تھا کہ منطق کے مسئلے کے ساتھ کتاب شروع کرتے. بسم اللہ کے ساتھ کتاب کیوں شروع کی؟ کیا یہ کتاب ہے منطق کی. مصنف علیہ رحمہ کو چاہیے تھا کہ کتاب منطق کے مسئلے کے ساتھ شروع کرتے. بسم اللہ شریف کے ساتھ شروع کیوں کی ہے؟ تو وہی 3 جواب ہے، اور بہت سارے جواب ہیں اگلی کتابوں میں. آج کے سبق کے وہی 3 جواب کہ مصنف علیہ رحمہ نے قرآن پاک کی اتباع کی، حدیث پاک پر عمل کیا، سلف صالحین کے طریقے کی اقتداء کی. بات سمجھیے. اے شاباش سے بات سمجھی کہ نہیں؟ اس لیے بسم اللہ سے کتاب کا آغاز کیا. وہی سوال، لیکن یہاں یہ نہیں کہنا کہ نحو کے مسئلے سے، چونکہ یہ منطق کی ہے تو سوال یوں کرنا ہے کہ چاہیے تھا کہ کتاب کا آغاز منطق کے مسئلے کے ساتھ کرتے. بسم اللہ شریف کے ساتھ کتاب کیوں شروع کی ہے؟ تو اس سوال کے وہی جواب جو ابھی پڑھے. بیداں کے ہر چے در ذہن در آید، اگر خالی از حکم باشد آرا تصور خانن، یوں تصور انسان. مثلا اگر با حکم باشد آرا تصدیق خانن، چنانکہ زید نبی زندہ است مثلا. بس اللہ تعالی نے انسان کو وہ قوت جس کے ذریعے انسان کوئی چیز سمجھتا ہے اس کو ذہن بھی کہتے ہیں، فہم بھی کہتے ہیں، عقل بھی کہتے ہیں. سمجھائیے. اور قوت مدرکہ بھی کہتے ہیں. اور نالی کے جنا تھلے قوت مدرکہ یعنی سمجھنے والی قوت. اور تھلے لکھے ہے قوت مدرکہ، سمجھنے والی قوت. تو اللہ نے انسان کو جو طاقت دی ہے جس کے ذریعے بندہ سمجھتا ہے، عالم بنتا ہے، کھوٹے کھرے میں تمیز کرتا ہے، رنگ میں امتیاز کرتا ہے، پھر دماغ اندر سوچ کر چیزوں میں سے کیا نہ کیا نقطے نکالتا ہے. تو وہ جو ایک اللہ نے طاقت دی ہے نا، اس کو قوت مدرکہ بھی کہتے ہیں، ادراک کرنے والی قوت. ذہن بھی کہتے ہیں، عقل بھی اس کو کہتے ہیں، فہم بھی اس کو کہتے ہیں. بات سمجھیے کہ کوئی نہیں. اب آپ اس پہلے مسئلے کو سمجھنے کے لیے، بلکہ منطق ساری سمجھنے کے لیے دماغ میں دھیان دینا پڑتا ہے. یہ عقلی باتیں ہیں، اس میں زیادہ تر، بلکہ ساری عقلی باتیں ہیں.
آپ کے ذہن میں، آپ کے عقل میں، آپ کی قوت مدرکہ میں جو شے بھی گئی ہے، ذہن میں جو شے بھی، یہ منطق کا پہلا مسئلہ، ذہن میں جو شے بھی، وہ دو حال سے خالی نہیں، وہ یا تو اس شے میں حکم ہوگا یا اس شے میں حکم نہیں ہوگا۔ ذہن میں جو کچھ حاصل ہو، ذہن میں جو کچھ حاصل ہو، وہ دو حال سے خالی نہیں، وہ جو کچھ بھی ذہن میں حاصل ہوا ہے اس میں حکم ہے یا اس میں حکم نہیں، اس میں حکم کیا ہوتا ہے اس کی آگے باقاعدہ تعریف آ رہی ہے۔ جو کچھ بھی ذہن میں حاصل ہوا ہے اس میں یا تو حکم ہے یا حکم نہیں۔ اگر اس جو کچھ ذہن میں حاصل ہوا ہے اگر اس میں حکم نہیں تو اس حاصل ہونے والی شے کو علم منطق میں تصور کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ اور اگر اس میں حکم ہے تو اس ذہن میں حاصل ہونے والی شے جس میں حکم بھی ہے اس کو تصدیق کہتے ہیں، اس کو۔ تو اس طرح یہ دو چیزیں بن گئیں، کون سی؟ تصور اور تصدیق۔ آنکھ پیشابہ۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو سمجھنے اور سمجھانے کے لیے قوت عطا فرمائی ہے اسے قوت مدرکہ بھی کہتے ہیں، مدرکہ اسم فاعل، قوت مدرکہ بھی کہتے ہیں، ذہن بھی کہتے ہیں، فہم عقل بھی کہتے ہیں، عقل بھی کہتے ہیں۔ اے شاباش۔ تو اس ہمارے ذہن میں یا عقل میں جو حاصل جو ہوا ہے، شے بھی حاصل ہوئی ہے جو شے بھی حاصل ہوئی ہے وہ دو حال سے خالی نہیں ہوگی، شاباش۔ یا تو اس میں حکم ہوگا یا اس میں حکم نہیں ہوگا، نہیں ہوگا پہلے کہہ دینا، یا اس میں حکم نہیں ہوگا یا اس میں حکم ہوگا۔ شاباش۔ ہمارے ذہن میں جو چیز حاصل ہوئی ہے اگر اس میں حکم نہیں ہے تو وہ تصور ہے، اس حاصل ہونے والی شے کو حاصل ہونے والی شے کو تصور کہتے ہیں، اور ہمارے ذہن میں جو چیز حاصل ہوئی ہے اگر اس میں حکم ہے تو اس حاصل ہونے والی چیز کو تصدیق کہتے ہیں۔ پھر آخر کو والی شاباش۔ اللہ تعالیٰ نے سمجھنے کے لیے ہمیں جو قوت عطا فرمائی ہے اسے قوت مدرکہ بھی کہتے ہیں، ذہن بھی کہتے ہیں، فہم بھی کہتے ہیں اور عقل بھی کہتے ہیں۔ ہمارے اس ذہن میں یا عقل میں یا قوت مدرکہ میں جو کچھ بھی حاصل ہوا ہے وہ دو حال سے خالی نہیں ہوگا، یا تو اس میں حکم نہیں ہوگا یا اس میں حکم ہوگا۔ شاباش۔ ہمارے اس دماغ میں جو چیز آئی ہے اگر اس میں حکم نہیں ہے تو اس دماغ میں آنے والی چیز کو تصور کہیں گے، اور ہمارے اس دماغ میں جو چیز آئی ہے اگر اس میں حکم ہے تو دماغ میں اس آنے والی چیز کو تصدیق کہیں گے۔ اے شاباش۔ تو دو چیزیں آپ کے سامنے آ گئی، کون سی؟ تصور اور تصدیق۔ تصور ذہن میں حاصل ہونے والی وہ شے جس میں حکم نہیں، تصدیق ذہن میں حاصل ہونے والی وہ شے جس میں حکم ہے۔ بات سمجھیے؟ تو تصور کی 8 قسمیں ہیں اور تصدیق کی 7 قسمیں ہیں۔ ایمان نام ہے تصدیق کا۔ اچھا جی، یعنی وہ قسمیں آگے انشاءاللہ آ جائیں گے۔ بات سمجھیے؟ صرف اتنی بات یاد رکھنی ہے کہ تصور کی 8 قسمیں ہیں اور تصدیق کی 7 قسمیں۔ تو جو چیز ذہن میں حاصل ہوئی ہے اگر اس میں حکم نہیں ہے تو یہ کیا ہے، اور اگر اس میں حکم ہے تو وہ تصدیق ہے۔ ایسا جان تو یہ جان تو جو ہے نا صرف آج کا سبق نہیں ہے، یہ تمام شد تک جان تو بے سارا جاننا ہے۔ جان تو کہ جو کچھ ذہن میں آئے اگر خالی حکم سے ہے تو اس کو تصور کہتے ہیں۔ جان تو کہ جو کچھ ذہن میں آئے اگر خالی حکم سے ہے تو اس کو تصور کہتے ہیں۔ جان تو کہ جو کچھ ذہن میں آئے اگر خالی حکم سے ہے تو اس کو تصور کہتے ہیں۔ اب اس کی ایک مثال دیتے ہیں۔
جیسے انسان کا تصور، جیسے انسان کا تصور، یا آپ یہ سمجھیں کہ ایک ایک شے کا جو خیال آتا ہے. مثلا میں نے بولا لفظ نعمان حافظ آبادی کے سامنے، آپ کے ذہن میں اس لفظ سے کوئی معنی ذہن میں آئے 5 فٹ 6 فٹ والا بندہ کہ کوئی نہیں؟ یہ جو آپ کے ذہن میں فوراً اس لفظ کو سن کر جو تصویر ذہن میں گئی ہے یہ تصور ہے. یہ یعنی آپ اکیلی چیز کو سمجھیں جی، سمجھائی نا جی. یعنی ایک ایک لفظ جو آپ کے سامنے بولا گیا، ایک ایک لفظ اس کا جو معنی آپ کے ذہن میں چلا گیا، ایک ایک لفظ کا، جملے کا نہیں، اکیلے کا. ویسے اور بھی کئی قسمیں صرف اس وقت سمجھنے کے لیے. تو وہ لفظ کا جو ایک ایک معنی ذہن میں جاتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ اب اتنی بات، انسان، اس سے کوئی معنی ذہن میں گیا ہے نا تو وہ کیا ہے؟ تصور. ابا، اس لفظ سے کوئی معنی ذہن میں گیا ہے؟ اماں، خالہ، ماموں، چاچو. ان لفظوں سے کوئی معنی ذہن میں جا رہے ہیں نا آپ کے ذہن میں کہ نہیں جا رہے؟ قرآن، رمضان، شبرات، 27ویں، یہ ایک ایک جو معنی ذہن میں جا رہا ہے یہ کیا ہے؟ یہ تصور ہے. بات سمجھیے، یہ صرف یہاں سمجھنے کے لیے جی. چلو جی، جیسے انسان کا تصور مثلا، جیسے انسان کا تصور مثلا کا مطلب ہے آپ ہزاروں مثالیں دے سکتے تھے، مثالیں دیتی ہیں جی. جیسے انسان کا تصور مثلا اگے. اچھا جی، اور اگر حکم کے ساتھ ہو، جو کچھ ذہن میں آیا ہے اگر خالی از حکم باشد، تو دوسری صورت، اور اگر جو کچھ ذہن میں آیا وہ کیا ہو؟ با حکم ہو، حکم کے ساتھ ہو، تو اس کو جو ذہن میں آیا ہے تصدیق کہتے ہیں. تلے لکھا بھی منطقیاں دی اصطلاح وچ تصدیق آندے نے، کنہاں دی اصطلاح وچ؟ ہر فن دی اپنی اپنی بولی ہوندی جی. اور اگر با حکم ہو تو اس کو تصدیق کہتے ہیں، اور اگر با حکم ہو تو اس کو تصدیق کہتے ہیں. اس کی مثال، یہ جتنے جملے ہوتے ہیں، جملے جتنے جن میں ہے آتی ہے، کون؟ وہ پورا جملہ سن کر جو آپ کے ذہن میں مانا جائے گا اس کو تصدیق کہتے ہیں. زید لکھنے والا ہے، ابو جی تشریف لے آئے ہیں، 27ویں گزر گئی ہے، آپ کی مسجد والوں نے بہت اچھی خدمت کی ہے، انہوں نے آپ کو 3 جوڑے کپڑے دیے ہیں، انہوں نے آپ کو روزانہ مرغا کھلایا ہے. یہ جتنی ہے نا، اس سے جو معنی ذہن میں جا رہا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ تصدیق کہتے ہیں. بات سمجھیے جی. ہاں بھائی، یہ ایک قسم صرف ہے سمجھنے واسطے. یہ جملے جو ہوتے ہیں پورے، جنہوں پوری ایک گل آکھی دی ہے، پوری گل ایک بات، وہ اس سے جو معنی ذہن میں جاتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ تصدیق. اللہ ایک ہے، اللہ کا شریک نہیں ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، قرآن اللہ کی کتاب ہے، قرآن سچی کتاب ہے، اسلام سچا دین ہے. یہ جو جملے آپ نے سنے، ان سے جو معنی آپ کے ذہن میں گیا ہے وہ کیا ہے؟ تصدیق ہے. کیا ہے؟ تصدیق ہے. چلے، جیسا کہ زید نویس زندہ است، کیا معنی؟ جیسا کہ زید لکھنے والا ہے. نا زید لکھنے والا ہے، یہ جو جملہ بولا ہے کون؟ لکھنے والا ہے. اس جملے سے جو معنی ذہن میں گیا ہے وہ کیا ہے؟ اے شاباش جی. جیسا کہ زید لکھنے والا ہے، جیسا کہ زید لکھنے والا ہے. یہ ایک مسئلہ آ گیا.
بھئی جو کچھ ذہن میں حاصل ہوگا اگر حکم سے خالی ہے تو اس کو تصور کہیں گے، اور اگر حکم اس کے ساتھ حکم بھی ہے تو اس کو تصدیق کہیں گے۔ یہ مثالیں دی ہیں، سمجھائی ہے؟ تو تصور کی مثال جو ایک ایک شے آپ بولیں اور معنی ذہن میں جائے، تو جملے جو بولیں گے اس سے جو معنی ذہن میں جائے گا وہ کیا ہوگا؟ تصدیق۔ حکم نسبت امریز با امرے یا مجولا بر وجہ ایقاع و آرا ایجاب خانن چون انسان قاطب است یا بر وجہ انتزاع و آرا سلب خانند چون انسان قاطب نیست۔ ایسا بس ہے۔ اچھا جی، جو مسئلہ آپ نے پڑھا ہے اس میں یہ بات آئی ہے کہ اگر حاصل ہونے والی شے حکم سے خالی ہے تو یہ اگر اس میں حکم بھی ہے تو اب حکم کا پتہ چلنا چاہیے نا بھی یہ کیا ہے، کس کا؟ کہ یہ کیا ہے، تاکہ پھر ہم سمجھیں کہ بھی یہ تصور ہے اور یہ تصدیق ہے۔ اب مصنف علیہ رحمہ حکم کی تعریف کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ ہاں جی، کیا ہے؟ چونکہ جو پہلے مسئلہ پڑھا ہے کہ ذہن میں جو چیز آئے اگر وہ حکم کے بغیر ہو تو وہ تصور ہے، اور اگر حکم کے ساتھ ہو تو وہ تصدیق ہے، تو لہذا ضروری ہوا کہ اب حکم سمجھیں کہ حکم کیا ہوتا ہے تاکہ تصور اور تصدیق سمجھ آ جائیں۔ بات سمجھیے؟ تاکہ کس کو سمجھیں؟ نہ حکم کو سمجھیں، حکم کیا ہوتا ہے، تاکہ اس کے ذریعے پھر تصور اور تصدیق سمجھ آ جائے۔ تو سنیے دھیان سے، بالکل چونکہ پہلی بار نویاں گلاں۔ حکم کیا ہے؟ حکم یہ ہے کہ نسبت کرنی ایک شے کی دوسری شے کی طرف، نسبت کرنی ایک شے کی دوسری شے کی طرف ایقاع کے طریقے پر یا انتزاع کے طریقے پر، یہ تعریف ہے کس کی؟ حکم کی۔ انواع نسبت کرنی ایک شے کی، حکم یہ ہے، حکم یہ ہے کہ نسبت کرنی ایک شے کی دوسری شے کی طرف ایقاع کے طریقے پر یا انتزاع، اور دو میں لفظ لکھیں، ایقاع انتزاع لکھیں، شابہ۔ حکم یہ ہے کہ نسبت کرنی ایک شے کی دوسری شے کی طرف ایقاع کے طریقے پر یا انتزاع کے طریقے پر۔ حکم یہ ہے کہ نسبت کرنی ایک شے کی دوسری شے کی طرف ایقاع کے طریقے پر یا انتزاع کے طریقے پر۔ اینی گل ہے بولی تو مو تیمور کی آنکھیں تعریف کرنا جیڑی ایس تو ڈرائیور آکھی ہے، یہ ہے نسبت کرنی ایک نسبت کرنی ایک شے کی ایقاع کے طریقے پر یا انتزاع، اور نہیں، یا نسبت کرنی ایک شے کی اے وچ عبارت ویکھو، وہ حکم نسبت امر سے مراد امرے یا وحدت کی ہے ایک شے، با امرے باب مانا طرف دوسری شے کی طرف، بر وجہ ایقاع بر وجہ میں نے طریقہ، اور تھلے لکھا ہے یا بر وجہ انتزاع، لکھا ہے کہ نہیں؟ اے عبارت کٹھی کرنی، گویا عبارت ہے حکم نسبت امریز با امرے بر وجہ ایقاع یا بر وجہ انتزاع۔ وہ آگے تو وضاحت ہے کہ ایقاع کیا ہوتا ہے، انتزاع کیا ہوتا ہے، بات سمجھیا؟ تو من کرنا دسنا بڑھ کیا کہ تعریف کی شاہ بچورا۔ اور حکم یہ ہے کہ نسبت کرنی ایک شے کی دوسری شے کی طرف ایقاع کے طریقے پر یا انتزاع کے طریقے۔ اب یہ جو دو لفظ ہیں نا، ایقاع اور انتزاع، ان کا دوسرا نام بیان کرتے ہیں، ان کا نام بیان کرتے ہیں۔ ایقاع کو ایجاب بھی کہتے ہیں، ایقاع کو، اور انتزاع کو سلب بھی کہتے ہیں۔ کیا کہ ایقاع کو ایجاب بھی کہتے ہیں اور انتزاع کو سلب بھی کہتے ہیں۔ پھر ایقاع کو ایجاب بھی کہتے ہیں اور انتزاع کو سلب بھی کہتے ہیں۔
تو گویا ایقا اور ایجاب یہ دونوں ایک شے ہیں، اور انتزاع اور سلب یہ دونوں پھر آخنا ایقا اور ایجاب ایک ہی شے ہے، یہ دونوں ایک شے دونوں ہیں، ایک ہی شے ہیں، اور انتزاع اور سلب یہ دونوں ایک ہی شے یہ ہیں، دونوں ایک ہی شے ایک شے ہیں۔ اب ایقا اور ایجاب کا مطلب کیا ہے اور انتزاع اور سلب کا مطلب کیا ہے؟ جس جملے میں صرف ہے یہ ایقا اور ایجاب ہے، جس جملے میں یہ اور جس جملے میں نہیں ہے یہ انتزاع اور سلب ہے، یہ ہے یہ کیا ہے؟ نہیں ہے پھر آخنا جس جملے میں ہے وہ ایقا اور ایجاب ہے، اور جس یعنی وہ جملہ نہیں، وہ جملے کا نام اور ہے جی، اور جس جملے میں نہیں ہے یہ انتزاع اور سلب ہے۔ ہاں تو ہے جملے کے اندر جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ ایقا اور ہے اور ایجاب ہے، نہیں ہے یہ انتزاع اور سلب ہے۔ اب پہلے کی مثال انسان کاتب است، انسان کاتب ہے، انسان اس کے اندر جو ہے نا یہ کیا ہے؟ دوسرے کی مثال انسان کاتب نیست، انسان کاتب نہیں ہے، یہ جو نیست ہے نہیں ہے یہ کیا ہے؟ یہ انتزاع اور سلب ہے، یہ کیا ہے؟ ایقا اور نہیں ہے۔ حکم نسبت کرنی ایک شے کی دوسری شے کی طرف ایقا کے طریقے پر، اور اس کو کس کو ایجاب کہتے ہیں۔ اس دی مثال جیسے انسان کاتب ہے، ان پیچھے جوڑ کے یا انتزاع کے طریقے پر، اور اس کو کس کو سلب کہتے ہیں۔ اس کی مثال جیسے انسان کاتب نہیں ہے جی، اور حکم نسبت کرنی ایک شے کی دوسری شے کی طرف شابہ ایقا کے طریقے پر، اور اس کو ایجاب کس کو؟ اس ایقا کو، اور اس کو یعنی ایقا کو ایجاب کہتے ہیں، جیسے انسان کاتب ہے، یا انتزاع کے طریقے پر، یعنی نسبت کرنی ایک شے کی دوسری شے کی طرف انتزاع کے طریقے پر، اور اس اس کو کو سلب کہتے ہیں، یعنی شاباش انتزاع کو، شاباش جیسے انسان کاتب نہیں ہے۔ اللہ رحمان رحیم کے نام کی مدد کے ساتھ شروع کرتا ہوں میں، جی، جانتوں کہ جو کچھ ذہن میں آئے اگر خالی حکم سے ہے تو اس کو تصور کہتے ہیں، جیسے انسان کا تصور مثلا، اور اگر با حکم ہو تو اس کو تصدیق کہتے ہیں، جیسا کہ زید لکھنے والا ہے مثلا۔ اور حکم نسبت کرنی ایک شے کی دوسری شے کی طرف ایقا کے طریقے پر، اور اس کو ایجاب کہتے ہیں، جیسے انسان کاتب ہے، شاباش یا انتزاع کے طریقے پر، یعنی ایک شے کی نسبت کرنی دوسری شے کی طرف انتزاع کے طریقے پر، اور اس کو سلب کہتے ہیں، جیسے انسان کاتب نہیں ہے۔ شاباش یہ بین استور لکھا ہوا نا ایقا کے نیچے، ایقا بھی کہتے ہیں، ایقا نسبت بھی کہتے ہیں، بات سمجھیے۔ نیچے لکھا ہوا ہے انتزاع نسبت، یہ لفظ دونوں طرف بولا جاتا ہے، ایقا بھی کہہ سکتے ہیں اور ایقا اور انتزاع بھی کہہ سکتے ہیں اور انتزاع